وہ عیبدار جانور جن کی قربانی جائز ہے لیکن ناپسندیدہ اور مکروہ ہے، جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو، جس کے سنگ ٹوٹ گئی ہو مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہیں پہنچا، تو قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ وہ جانور جو جفتی پر قادر نہ ہو، جو بڑھاپے کے سبب بچے جننے سے عاجز ہو، قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ بچے والی، جس کے تنوں میں بغیر کسی عیب اور بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو، جس کو کانسے کی بیماری لاحق ہو، قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ جس سے داغ آ گیا ہو، وہ بھیڑ بکری جس کی دم پیدائشی طور پر بہت چھوٹی ہو، ایسا کاڑا جس کا کاڑا پر پوری طور پر ظاہر نہ ہو، قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ ایسا لنگڑا جو چلنے پر قادر ہو، یعنی چوتھا پاؤں چلنے میں زمین پر رکھ کر چلنے میں اس سے مدد لیتا ہو، جس کی بیماری زیادہ ظاہر نہ ہو، قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ جس کا کان یا چکتی یا دم یا آنکھ کی روشنی کا تہائی سے کم حصہ جاتا رہا ہو، تو پھر بھی قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ جس کے کچھ دانت نہ ہو مگر چارہ کھا سکتا ہو، تو اس پر قربانی جائز ہے لیکن مکروہ۔ مجنون، جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا ہو کہ چارہ نہ کھا سکے، تو قربانی مکروہ ہے۔ ایسا خارشی جانور جو پر بھر موٹا تازہ ہو، جس کا کان چیر دیا گیا ہو یا تہائی سے کم کاٹ دیا گیا ہو، تو قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ نوٹ: اگر دونوں کانوں کا کچھ حصہ کاٹ لیا گیا ہو تو دونوں کو جمع کر کے دیکھا جائے، اگر مجموعہ تہائی کان تک پہنچ جائے یا اس سے بڑھ جائے تو قربانی جائز نہیں ہے، اور اس سے اگر کم ہے تو قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ بینگا جانور پر قربانی مکروہ ہے۔ وہ بھیڑ دمبا جس کے اون کاٹ دی گئی ہو، تو قربانی مکروہ ہے۔ وہ بھیڑ بکری جس کی زبان کاٹ گئی ہو، بشرطیکہ کہ چارہ بآسانی کھا سکے، تو قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ جلالہ اونٹ جس سے 40 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے، تو پھر قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ وہ دبلا اور کمزور جانور جو بہت کمزور اور لاغر نہ ہو، قربانی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ گابن گائے وغیرہ کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ خصی بودیا بکرے کی قربانی جائز ہے بلکہ افضل ہے۔